السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے دین حق کے خلاف سارے عرب کا اتحاد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے اور مگن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ احد کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا ہی کٹھن دن تھا۔ چنانچہ لڑائی رکی تو ان کے جسم زخم سے چور تھے۔ دشمنوں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو خوشی سے اچھل رہے تھے۔ یہودیوں کے یہاں بھی عید کا سماں تھا، منافقوں کی خوشی کی بھی انتہا نہ تھی، لیکن اب بھی مسلمانوں کے بلند حوصلے جھونکے توں تھے، کیونکہ مسلمانوں کا اس لڑائی میں اگرچہ کافی جانی نقصان ہوا، لیکن جیت جس کا نام ہے، دشمن اس سے محروم رہے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال گزرا، کہیں دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نڈال ہو چکے ہیں اور پھر لوٹ کر حملہ کر دے۔ چنانچہ ساتھیوں سے فرمایا، کون دشمن کا پیچھا کرتا ہے؟ مسلمان اگرچہ اس وقت زخموں سے چور تھے لیکن ایمانی جوش سے لبریز تھے، چنانچہ فوراً 70 جانبازوں نے اپنے نام پیش کر دیے اور ایک اچھی خاصی جمعیت تیار ہو گئی، جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندیشہ صحیح نکلا۔ ابو سفیان کچھ دور نکل گیا تو اسے واقعی خیال آیا کہ کام تو ادھورا ہی رہ گیا، چلے لوٹ کر مدینہ پر حملہ بول دیں، اب اسے سر کرنے میں کیا دیر لگے گی۔ مسلمان تو بالکل بے جان ہو چکے تھے، اب ان میں دم ہی کیا رہ گیا ہے۔ لیکن پھر اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تو وہی آن بان ہے، وہ تو خود ہی مقابلے کے لیے پیچھے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اب اس نے ویسے ہی مکہ لوٹ جانا غنیمت جانا کہ دوبارہ مقابلے میں ہار جائیں اور جو جیت ہوئی ہے اس پر بھی پچھتاوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمراہ اسد تک اس کا تعاقب کیا، پھر واپس لوٹ آئے۔ یہ ہمراہ اسد مدینہ سے 8 میل پر ہے۔ اللہ اللہ، یہ تدبیر، یہ حکمت، یہ دور اندیشی کس وقت، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک کے چور ہیں، زخموں سے نڈھال ہیں، ناکامی کا بھی ملال ہے اور پھر مسلح کا بھی جاگداز منظر سامنے ہے۔ جنگ احد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہوا، کئی قبیلوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، مجبوراً آپ کو ان سے بھی نپٹنا پڑا۔ اس سلسلے میں جھڑپیں بھی ہوئیں، کہیں تو فتح ہوئی اور کافی مال غنیمت ہاتھ آیا، لیکن کہیں جانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ ان میں ایک واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے، اثرات کے لحاظ سے وہ بھی سب سے زیادہ اہم ہے، وہ ہے قبیلہ بنی نذیر کی جلا وطنی کا واقعہ۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے معاہدہ تھا، لیکن اس نے غداری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے مار ڈالنے کی سازش کی۔ بالآخر آپ کو پتہ چل گیا اور آپ نے اسے مدینہ کی آبادی سے نکال دیا۔ نکلنے کو تو وہ نکل گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں انتہائی کینہ ہو گیا اور اب وہ ہاتھ دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام کرنے کے در پہ ہو گئے اور قبیلوں میں جا جا کر آپ کے خلاف جوش پیدا کرنے لگے۔ قریش نے احد سے واپس ہوتے ہوئے مسلمانوں کو دھمکی دی تھی۔ انہوں نے شیخی میں آ کر کہا تھا، مسلمانوں، آئندہ سال بدر میں پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہے۔ وہ وقت اب سر پر آ گیا، مگر ہمت تو تھی نہیں، اس لیے اپنے کہے پر انہیں بڑا پچھتاوا ہوا، یوں ہی بیٹھ رہے۔ یہ بھی بدنامی کا باعث تھا کہ اس طرح تو عزت پر آنچ آنے اور ہر طرف بزدلی کا چرچا ہونے کا ڈر تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی۔ اب انہوں نے مسلمانوں میں اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے کہ وہ قریش کی طاقت اور ان کے لاؤ لشکر اور ساز و سامان کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کریں، تاکہ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل جائے، پھر ان میں لڑائی سے بے دلی پیدا ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں میں کم آنے والے تھے۔ آپ کی ہمت ذرا بھی ڈاواڈول نہ ہوئی، اپنے عزم پر آپ مضبوطی سے قائم رہے اور آپ نے طے کر لیا کہ اس دن میدان میں پہنچنا ہے، چاہے سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہ دن آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ بدر کا رخ کیا۔ اسی موسم میں وہاں ہر سال بازار بھی لگتا تھا، اسی لیے ساتھیوں نے تجارت کے لیے کچھ سامان بھی ساتھ لے لیا، مگر وہاں پہنچے تو قریش کا اب تک پتہ نہ تھا، لہٰذا بہادر مسلمان ٹھہر کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ ننگ و آر کا معاملہ تھا اور قریش کو بہرحال اپنی لاج رکھنی تھی، اس لیے مقابلے میں نکلے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، لیکن بری طرح ہار جانے کا بھی خطرہ تھا، اس لیے دل
کسی طرح راضی نہ تھے، پھر بھی وہ ہمت کر کے نکلے اور 2 دن تک آگے بڑھتے رہے۔ پھر خوف سے پاؤں پھولنے لگے اور آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا۔ ابو سفیان فوج کا کمانڈر تھا، اس نے کہا، بھائیو، یہ سال تو خوش سالی کا ہے، لڑائی بڑھائی تو خوشحالی میں ہوتی ہے، خیر اسی میں ہے کہ ہم مکہ لوٹ چلیں۔ میں تو چلا، سردار کے بعد اب کون ٹکتا؟ پوری فوج مکہ واپس ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر میں 8 دن تک انتظار کرتے رہے۔ بدر میں بازار تو لگا ہی تھا اور سامان بھی ساتھ تھا، مسلمان تجارت میں گئے، خدا نے خوب برکت بھی دی۔ 8 دن گزر گئے لیکن قریش کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھیوں کو لے کر مدینہ لوٹ پڑے۔ راستے میں دشمن کی بزدلی کی باتیں نہیں، قریش کی پست ہمتی کے تذکرے رہے اور اس طرح شکر سے ان کے سینے امڑنے لگے اور زبان پر بے اختیار حمد جاری ہو جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آگے اور پھر پورے زور و شور سے دعوت تبلیغ میں لگ گئے۔ راہ میں روڑے بھی اٹکائے گئے مگر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور پوری سرگرمی سے کام میں لگے رہے۔ دھیرے دھیرے پورے حجاز میں اسلام کا چرچا ہو گیا، نہ صرف حجام بلکہ میں بھی آپ کی آواز پہنچ گئی۔ قریش اب مسلمانوں کا لوہا مان چکے تھے، ان کی طاقت اور ہمت سے سہم چکے تھے اور سمجھ چکے تھے کہ ان سے ٹکر لینا بڑے بلبوتے کا کام ہے۔ مگر قبیلہ بنو نذیر کے سردار قریش کے پاس گئے۔ ان سرداروں میں حیو بن اخطب بھی تھا اور سلام بن ابی الحقیق بھی۔ ان لوگوں نے پہنچ کر قریش کو پھر جوش دلایا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر ابھارا۔ انہوں نے کہا، ڈرنے کا ہے کا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار کے ہی دم لیں گے، نعوذ باللہ، اسی کا تو ہم تم سے عہد کرنے آئے ہیں۔ یہ سنا تو قریش میں ایک نیا جوش ابھرا، ایک نیا ولولہ پیدا ہوا اور سوہے ہوئے جذبات پھر جاگ اٹھے۔ انہوں نے یہودیوں کی خوب خاطر مدارت کی، پھر خوشی سے پھول کر کہا، واہ کیا خوب آئے، ہمیں وہی لوگ تو پسند ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں اور اس کو مٹا دینے کے در پہ ہیں۔ اس کے بعد قریش نے کہا، بھائیو، تمہارے پاس پہلے سے خدا کی کتاب موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا جو اختلاف ہے اس سے بھی تم بے خبر نہیں، ذرا بتاؤ تو ہمارا مذہب اچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ ان جھوٹے بدبختوں نے جواب دیا، توبہ کرو، تمہارے مذہب سے اس کے مذہب کا کیا مقابلہ، کہاں سچ، کہاں جھوٹ، کہاں حق، کہاں باطل۔ اسی طرح یہودی چکنی چپڑی باتیں کرتے رہے اور قریش کو جھوٹے جھوٹے بہلاوے دیتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش پھولے نہ سمائے اور فوراً ان کے دھوکے میں آ گئے۔ چنانچہ انہوں نے جوش میں آ کر کہا، جب تک جان میں جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری جنگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پھلے پھولے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ محمد سے دنیا کو پاک کرنا ہے، نعوذ باللہ، اس کے دین کا نام و نشان مٹانا ہے۔ چنانچہ اب جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور دن تاریخ بھی طے ہو گئی۔ پھر یہودیوں نے قریشی میں آگ لگانے پر بس نہ کیا، وہ عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی گئے اور وہاں بھی فتنے کے بیج ڈالے، خوب دھواں دار تقریریں کی اور لوگوں کو اس خطرے سے چوکنا کیا، لوگوں کو جنگ کرنے پر ابھارا۔ قبیلہ غطفان میں گئے اور وہاں بھی لوگوں کو سبز باغ دکھائے، لالچ دلاتے ہوئے کہا، خیبر کی آدھی پیداوار تمہیں دیا کریں گے، تم اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ اسی طرح اور دوسرے قبیلوں کے پاس گئے، بنی سلیم کے پاس گئے، بنی اسد کے پاس گئے، بنی فزارہ کے پاس گئے، بنی اشجع، بنی امرہ کے پاس بھی گئے اور ان سب کو نئے دین سے ہوشیار کیا اور اپنے مذہب کے لیے کٹ مرنے کا جوش دلایا۔ پھر انہیں خوب سبز باغ دکھائے اور جنگ کرنے پر آمادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔